نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پیغام جو ہے یہ فلسطین اور دوسرے اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے بالآخر فلسطینیوں کی دعائیں جو ہے قبول کی، مسلمانوں کی دعائیں جو انہوں نے کی تھی وہ قبول کی۔ آج جو ہے فلسطین کے مسلمان تو خوش ہے، جو اسرائیل کے اندر جو جیلوں کے اندر ابھی بھی قید ہے وہ بھی اتنے خوش ہے کہ وہ نعرے لگا رہے ہیں، نعرہ تکبیر کی صدائیں وہاں پہ بلند ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ہے جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی تمام فلسطینی قیدی جتنے بھی اسرائیل کے پاس ہے وہ فلسطین آ جائیں گے، اور فلسطین کے اندر جو خیموں کے اندر زندگی گزار رہے، جو مجبور ہے اس سردی کے موسم میں، جو بچے، جو بوڑھے، جو جوان بے گھر ہو چکے ہیں، گھروں سے نکل چکے ہیں، خیموں کے اندر رہ رہے تھے، وہ انشاءاللہ تعالی اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے۔ یہاں پہ ایک مزے کی بات آپ دیکھ لیجئے، سن لیجئے کہ جو حالت فلسطینیوں کے اوپر آئی ہوئی تھی، جس حالت میں وہ زندگی گزار رہے تھے، وہ کھانے کے لیے تڑپ رہے تھے، وہ بستروں کے لیے بیتاب ہو رہے تھے، وہ آپس میں وہ سردی کی وجہ سے پریشان تھے، خیموں کے اندر وہ زندگی بسر کر رہے تھے، وہ تو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، لیکن جو دشمنان مسلمان ہیں، جو ان کے اوپر مطلب ان کا مذاق اڑا رہے تھے، جو استہزاء کر رہے تھے، مطلب یہ کہ امریکہ کے شہر لاس اینجلس کے جتنے بھی باشندے ہیں، اکثر وہاں کے مقامی جو بڑے بڑے نامور شخصیات جو تھے، وہ بالکل اس کا استہزاء کر رہے تھے۔ نائس جوب کا انہوں نے نام دیا تھا فلسطینی بچوں کو شہید ہوتے ہوئے، ان کے اوپر بمباریاں ہوتے ہوئے اور فلسطین میں آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ خوشی محسوس کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ ان کو اللہ رب ذوالجلال نے ان کے گھروں سے نکال کر خیموں کے اندر چھوڑ دیا کہ اب وہ امیر ترین لوگ لیکن کھانے کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں، بستروں کے لیے وہ تڑپ رہے ہیں، وہ آج کل خیموں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے دشمنوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا، رسوا کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کی طاقت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لہٰذا وقت کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہر حال میں اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کر لینا چاہیے، کبھی بھی اپنی اوقات کو نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان کے تکبر، ان کے غرور کو اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ آج وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں، ان کو پلیٹوں میں ڈال ڈال کر ان کو روٹیاں، ان کو چاول دیے جا رہے ہیں، ان کو پانی ان کو دیا جا رہا ہے، بسترے دیے جا رہے ہیں، وہ بھیک مانگ رہے، وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے کھانا مانگ رہے، وہ رو رہے، تڑپ رہے ہیں۔ جو حالت فلسطینیوں کے اوپر آئی ہوئی تھی وہی حالت اللہ نے ان کے اوپر لائی ہوئی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فلسطینی تو خوش ہے، لیکن لاس اینجلس کے رہنے والے جتنے بھی مطلب وہاں کے امیر ترین لوگ، کتنے 12-13 ہزار کے لگ بھگ مکانات جل چکے ہیں، تو جتنے لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے تمام کے تمام بے گھر ہو چکے ہیں۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال کا انتقام ہے۔ اللہ رب ذوالجلال عادل ذات ہے، انصاف کرنے والی ذات ہے، اللہ کی ذات انصاف کرنے والی ہے۔ تو جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے آج ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مشہور ہے کہ جو ہنسے گا اس پر ضرور ہنسا جائے گا۔ تو ہم سب اللہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اظہار تشکر کے طور پر آج کا ہمارا یہ پیغام ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بے گھر اور بے یار و مددگار فلسطینی مسلمان بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان انشاءاللہ تعالی وہ اپنے گھروں کو جائیں گے اللہ رب ذوالجلال کے فضل سے۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کر لینا چاہیے۔ تو اظہار تشکر کے طور پر ہمارے یہ پیغام ہے۔ تو تمام مسلمان جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، سب سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں اس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں، اور یہ پیغام دوسرے مسلمان حضرات کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ فلسطینی مسلمانوں ان مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ان کی مدد فرمائے، تمام بے یار و مددگار مسلمانوں کی اللہ رب ذوالجلال مدد فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی ہے اللہ رب ذوالجلال ان کو کافروں کے اوپر، دشمنان اسلام کے اوپر ان کو غلبہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔